چین متعدد شعبوں میں پروجیکٹس کو عملی جامہ پہنانے میں اپنی غیر معمولی کارکردگی اور رفتار کے لیے عالمی سطح پر مشہور ہے۔ بیسک اسٹرکچر کی ترقی سے لے کر ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ تک چین نے اپنی اقتصادی ترقی اور تکنیکی ترقی کو تیز کرتے ہوئے بے مثال رفتار سے منصوبوں کو تیزی سے نافذ کرنے کی اپنی صلاحیت کا مسلسل مظاہرہ کیا ہے۔ ایسے ہی کچھ منصوبوں میں سے ریگستان کو ری سیٹل کرنے میں چین کا پرجوش سفر پائیدار ترقی کے لیے قوم کی انتھک جستجو میں ایک قابل ذکر باب کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنجر زمینوں کو پھلتے پھولتے نخلستان میں تبدیل کرنے کے لیے چین کی متاثر کن کوششوں کا ذکر کرنے والے ہیں، جو کہ انوویٹو تبدیلی کی طاقت اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک نئی دنیا آباد کر رہا ہے۔ تاکلا مکان اور گوبی صحرا، جو شمال مغربی چین میں واقع دنیا کے سب سے زیادہ خشک علاقوں میں سے ایک ہیں، جو اپنی سخت آب و ہوا اور پانی کے محدود وسائل کے لیے مشہور ہیں، تاہم ڈیموں اور نہروں کی تعمیر کے ذریعے فطرت کے چیلنجوں کے خلاف انسانی ذہانت غالب آئی ہے، جس نے نہ صرف زراعت اور رہائش کے قابل بنایا ہے بلکہ ان خطوں کے سماجی اور اقتصادی منظرنامے کو بھی تشکیل دیا ہے۔ تاکلا مکان صحرا، جسے اکثر موت کا صحرا بھی کہا جاتا ہے، اپنی انتہائی خشکی اور زیادہ درجہ حرارت کے لیے مشہور ہے، تاہم دریائے تارم جو کنلون پہاڑوں سے نکلتا ہے، خطے کے لیے ایک لائف لائن پیش کرتا ہے۔ پانی کے اس قیمتی ذریعہ کو استعمال کرنے کے لیے کئی ڈیم بنائے گئے ہیں۔ دریائے تارم پر بنایا گیا ووشا ڈیم صحرائے تاکلا مکان میں پانی کے انتظام کے سب سے اہم منصوبوں میں سے ایک ہے۔ 1960 میں مکمل ہوا یہ ڈیم سیلاب پر قابو پانے اور آب پاشی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے دریائے تارم سے ملحقہ علاقوں میں زرعی ترقی ممکن ہوئی ہے۔ دریائے کیدو پر واقع توشکن ڈیم ایک اور ضروری اسٹرکچر ہے جو پانی کے بہاؤ کو منظم کرتا ہے اور زراعت کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ 1968 میں مکمل ہوئے اس ڈیم نے قابل کاشت اراضی میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور پانی کی پائیدار فراہمی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ شمالی چین اور جنوبی منگولیا میں پھیلے ہوئے صحرائے گوبی کو بھی پانی کی کمی کے مسائل کا سامنا ہے۔ نہروں کی تعمیر اس بنجر خطے کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ صحرائے گوبی میں دریائے شیانگ کئی نہروں کے ایک متاثر کن نیٹ ورک کا گھر ہے۔ شیانگ کینال بنجر زمین کی تزئین کی پرورش کے لیے دریائے تاؤ ہے سے پانی کا رخ موڑتی ہے۔ اس نہری نظام نے فصلوں کی کاشت اور ترقی پذیر نخلستان کی نشو و نما کو ممکن بنایا ہے۔ جنوب سے شمال کی طرف پانی موڑنے کا منصوبہ چین کے سب سے زیادہ پرجوش پانی کی منتقلی کے اقدامات میں سے ایک ہے۔ اس کا مشرقی راستہ دریائے یانگسی سے پانی کو صحرائے گوبی تک لا کر ہانگ جیا ناؤ جھیل کو بھرتا ہے اور صنعتی، زرعی اور گھریلو استعمال کے لیے پانی فراہم کرتا ہے۔ پانی کی دستیابی نے ان علاقوں میں انسانی بستیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جنہیں پہلے غیر آباد سمجھا جاتا تھا۔ اس سے قصبوں، شہروں کی ترقی ہوئی ہے اور معاشی ترقی کو بھی فروغ ملا ہے۔ چین کے شنگیانگ علاقے میں تاکلا مکان صحرا روایتی طور پر زراعت کے لیے ناقابل کاشت کے طور پر دیکھے جانے والے ان صحراؤں نے حالیہ برسوں میں قابل ذکر پیش رفت دیکھی ہے، کیونکہ جدید تکنیکوں اور ٹیکنالوجیز نے اہم زرعی سرگرمیوں سے بنجر زمین کو زراعت کے قابل بنایا ہے۔ یہ صحرا انتہائی خشکی کا شکار ہیں۔ سالانہ بارش کی سطح اکثر 100 ملی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے۔ پانی کی کمی زراعت کے لیے ایک مستقل چیلنج رہا ہے۔ صحرائی علاقے اپنے درجہ حرارت کی انتہا کے لیے مشہور ہیں۔ تیز گرمیوں اور شدید سردیوں کے ساتھ یہاں سال بھر فصلیں کاشت کرنا مشکل تھا۔ صحرا کی مٹی اکثر ریتلی ہوتی ہے اور پودوں کی نشو و نما کے لیے ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے لیے مٹی کی بہتری کی خاطر خواہ کوششوں کی ضرورت تھی۔ ڈرپ ایریگیشن سسٹم صحرائی زراعت میں گیم چینجر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ نظام پانی کو براہ راست پودوں کی جڑوں تک پہنچاتے ہیں، پانی کے ضیاع کو کم کرتے ہیں، کپاس اور انگور جیسی پانی کی بچت والی فصلوں کو کاشت کے قابل بناتے ہیں۔ گرین ہاؤسز کا استعمال درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے اور فصلوں کو سخت موسمی حالات سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو مؤثر بناتی ہے اور بڑے پیمانے پر صحرا میں فصلیں اگانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ چینی سائنسدانوں نے خشک سالی کے خلاف مزاحمت کرنے والی فصلوں کی اقسام تیار کی ہیں جو مشکل صحرائی ماحول میں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ ان میں خشک سالی برداشت کرنے والی گندم اور جو کے تناؤ شامل کیے گئے ہیں۔ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے زمینی کھارے پانی کو آبپاشی کے لیے میٹھے پانی میں تبدیل کرنے کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ اس صحرا میں بڑے پیمانے پر درخت لگائے گئے ہیں جن سے مٹی کو مستحکم کرنے، مائکرو کلائمیٹ کو بہتر بنانے اور فصلوں کو صحرائی ہواؤں سے بچانے کے لیے ہوا کے وقفے پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چین اور منگولیا دونوں میں حکومتی تعاون نے صحرائی زراعت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سبسڈیز، تحقیقی فنڈنگ اور بیسک اسٹرکچر نے اس شعبے میں ترقی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ چین کا صحراؤں کے سینکڑوں کلومیٹرز بنجر کے درمیان شہروں کی تخلیق، پائیدار ترقی اور وسائل کے استعمال کے ویژن کی مدد سے چلنے والا یہ بے باک منصوبہ جدید انجینئرنگ، ماحولیاتی انوویشن اور شہری منصوبہ بندی کے بے مثال پیمانے پر ایک زبردست کمبینیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ چین کی صحرائی تبدیلی کی کوششوں کی ایک روشن مثال اندرونی منگولیا میں صحرائے کپوکی، جو کبھی بنجر زمین تھا، اب یہ
اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی استحکام کا نخلستان ہے۔ کوبوکی ماڈل ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے جنگلات کی بحالی، زراعت اور ایکو ٹورزم کو یکجا کرتا ہے۔ یہ ماڈل ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ہدف پر مبنی سرمایہ کاری اور انوویشن صحراؤں کو پیداواری مناظر میں تبدیل کر سکتی ہے۔ چین کے ریگستان بھی سولر فارمز کے لیے مثالی مقامات کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ صحرائے گوبی میں وسیع دھوپ کی بھرپور وسعتیں چین کے رینیویبل انرجی کے انقلاب کا مرکز بن گئی ہیں۔ یہ سولر فارمز نہ صرف توانائی پیدا کرتے ہیں بلکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا کرتے ہیں اور دور دراز صحرائی علاقوں میں معاشی ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ چین کی خواہش صحراؤں میں پورے شہر کی تعمیر تک پھیلی ہوئے اندرونی منگول ریگستان میں واقع اوردوس ایسی ہی ایک مثال ہے۔ یہ خالی شہر مستقبل کے فن تعمیر کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا جس میں تیزی سے شہر کاری کی توقع تھی۔ اوردوس بتدریج رہائشیوں اور کاروباروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ ثابت کر رہا ہے کہ صحراؤں کو بھی فروغ پذیر شہری مراکز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نیو شنگیانگ جو شمالی چین کے میدانی ریتلی مٹی میں واقع صحرائی شہر کا ایک اور پرجوش منصوبہ ہے۔ چین کی شہری ترقی کی حکمت عملی کے مرکز کے طور پر اس کا مقصد بیجنگ اور تیانجن میں بھیڑ کو کم کرنا ہے، جبکہ جدید ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ڈیزائن کے ذریعے پائیدار زندگی کو فروغ دینا ہے۔ صحرائی شہر کی منصوبہ بندی میں پانی کی کمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ چین نے ان صحرائی شہروں کو میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے جدید حل تیار کیے ہیں، جن میں پانی کی ری سائیکلنگ، آبپاشی کی مؤثر تکنیک اور یہاں تک کہ اپنے ساحلوں پر پانی صاف کرنے کے پلانٹ بھی شامل ہیں۔ یہ ٹیکنالوجیز بنجر علاقوں میں شہری زندگی کی پائیداری کو یقینی بناتی ہیں۔